السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپریشن غضب للحق میں پاک فوج کے طالبان دہشت گردوں کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری۔ یوب سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی طاہر پوسٹ، اعظم بارسک سیکٹر میں شاغا پوسٹ، غلام خان سیکٹر میں افغان پوسٹ تباہ کر دی۔ عمارہ پوسٹ، خیبر پوسٹ، قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں اعلیٰ جرگہ تھانہ پوسٹ اور نوشکی سیکٹر میں پوسٹ مٹی کا ڈھیر بنا دی۔ پاک فوج کی کارروائی میں افغان طالبان کے کانڈکسی بیس چترال کو شدید نقصان پہنچا۔ نیو افغان 8 پوسٹ کو صفائی ہستی سے مٹا دیا گیا۔ زوبا سیکٹر میں افغان طالبان کی ڈیلٹا پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا۔ افغان گولف پوسٹ کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ پاک فوج نے قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں تشکیل کی دراندازی کو ناکام بنا دیا۔ متعدد دہشت گرد جہنم واصل۔ پاکستان کی مسلح فوج ملک کی سلامتی کے لیے ہر محاذ پر دشمن کو نیست و نابود کر رہی ہے۔ آپریشن غضب للحق جاری ہے اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان رجیم کے 331 کارندے ہلاک، 500 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں فوج پاکستان نے افغان طالبان کی 104 چوکیاں تباہ کر دیں، 22 پر قبضہ کر لیا۔ اس مقامات پر فضائی کارروائیاں بھی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا پاک فوج نے افغانستان میں ایمونیشن ڈیپو اور پیٹرولیم کے بڑے ذخائر تباہ کر دیے۔ ننگرہار میں افغان طالبان کے ٹینک کو اڑا دیا۔ افغان طالبان کا فوجی آریانہ کمپلیکس، دبگئی چیک پوسٹ، پولیس ہیڈ کوارٹر، ذاکر خیل پوسٹ تباہ۔ مسلح فوج نے افغان طالبان فورسز کو چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ افغان طالبان فوج کی گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا۔ محمد سیکٹر کے قریب افغان چیک پوسٹ مکمل تباہ کر دی۔ آپریشن غضب للحق جاری اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ فوج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو سبق سکھا دیا۔ آپریشن غضب للحق میں کابل سے قندھار تک طالبان کے ٹھکانے ملیا میٹ۔ سرحد پر لڑتے پاک فوج کے جوانوں نے حملہ آور افغان طالبان اور خوارج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں بتایا افغان طالبان رجیم نے 15 سیکٹر میں 53 مقامات پر براہ راست فائرنگ کی۔ مسلح فوج نے فوری طور پر منہ توڑ جواب دیا۔ بزدل دشمن اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگے۔ دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے 12 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 27 جوان زخمی ہوئے، 1 مسنگ ہے۔ افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاکستان کی فیصلہ کن کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی کارروائیوں سے افغان طالبان کی پوسٹوں اور کیمپس کو شدید نقصان۔ پاک فوج نے افغان طالبان کی عمارہ پوسٹ، خیبر پوسٹ، قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں اعلیٰ جرگہ تھانہ پوسٹ اور نوشکی سیکٹر میں پوسٹ مٹی کا ڈھیر بنا دی۔ پاک فوج کی کارروائی میں افغان طالبان کے کانکسی بیس چترال کو شدید نقصان پہنچا۔ پاک فوج نے نیو افغان 8 پوسٹ کو صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ پاک فوج نے زوبا سیکٹر میں افغان طالبان کی ڈیلٹا پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ زوبا سیکٹر میں ساؤتھ کمپلیکس کے قریب افغان طالبان کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ افغان گولف پوسٹ کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ پاک فوج نے قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں تشکیل کی دراندازی کو ناکام بنا دیا۔ متعدد دہشت گرد جہنم واصل۔ پاکستان کی مسلح فوج ملک کی سلامتی کے لیے ہر محاذ پر دشمن کو نیست و نابود کر رہی ہے۔ آپریشن غضب للحق جاری ہے اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ حقانی صاحب سوویت یونین کے خلاف ہم نے مل کر جنگ لڑی۔ حقانی نام کی لاج رکھیں، ہمارے دشمن کو اپنے گھر بسائیں لیکن دشمن کا کردار نہ ادا کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایکس پوسٹ۔ لکھا آپ ہمارے مہمان رہے، آپ کے خاندانوں کی دہائیوں تک مہمان نوازی کی۔ ہم پر امریکہ کا الزام رہا، ہم حقانی نیٹ ورک کے سہولت کار ہیں۔ آپ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ہم آپ کی آپس کی لڑائیاں ختم کراتے رہے، سب کو مکہ لے جا کر صلح کراتے رہے۔ صلح کیا ملا؟ آپ ہماری گلی محلوں کو خون سے رنگین کرنے والوں کے حلیف بنے۔ کابل میں آپ سے درخواست کی تھی دشمنوں کے حلیف نہ بنے۔ آپ نے رقم مانگی، ہم وہ بھی دینے کو تیار تھے، مگر آپ نے ضمانت نہیں دی اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ خیبر پختونخوا پولیس نے بزدل دہشت گردوں کے رات کی تاریکی میں حملے ناکام بنا دیے۔ پشاور میں تھانہ متنی چوکی، تھانہ بڈبے، بنو کنگر، کاشو پل، ضلع خیبر تکیہ پوسٹ پر حملے۔ ترجمان پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے حملے میں دستی بم اور چھوٹے بڑے ہتھیار استعمال کیے۔ حملوں میں 1 پولیس اہلکار اور 6 شہری زخمی ہوئے۔ آئی جے کے پی ذوالفقار حمید کہتے ہیں پولیس نے بروقت کارروائی کر کے فتنہ الخوارج کے تمام حملے پسپا کر دیے۔ بزدلانہ دہشت گرد نہتے عوام پر ظلم کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے فتنہ الخوارج کا خاتمہ ہمارا مشن ہے۔
پولیس جوانوں کے حوصلے بلند ہیں، دشمن کے ایسے بزدلانہ ہتھ کنڈے امن کی راہ سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ ایران میں موجود پاکستانی شہری غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں، پاکستان نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی شہری اپنی سلامتی اور تحفظ کے لیے ایران کا غیر ضروری سفر نہ کریں۔ ایران میں موجود پاکستانی شہری چوکس رہیں، اپنے قریبی پاکستانی مشنز کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ دفتر خارجہ نے ایران میں پاکستانی مشنز کے رابطہ نمبر جاری کر دیے۔ کابل میں گزشتہ رات ہونے والے فائر ورکس دنیا نے دیکھے۔ ترجمان پاک افواج نے بتایا دہشت گردوں کی سہولت کاری کرنے والوں کو چن چن کر ٹارگٹ بنایا گیا۔ آپریشن میں کوئی سویلین نہیں مارا گیا۔ پریس کانفرنس میں افغان ٹھکانوں کی تباہی کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا آپریشن اپنے مقاصد کے حصول تک جاری رہے گا۔ افغان طالبان رجیم کو پاکستان اور دہشت گرد تنظیموں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اب پاکستان میں دہشت گردی کرنے اور کرانے والے محفوظ نہیں رہیں گے۔ دہشت گردی کے ہر واقعے میں انڈین اسپانسرشپ ہے۔ کالعدم BLA، TTP، القاعدہ وغیرہ عام، جبکہ افغان طالبان رجیم ماسٹر پراکسی ہیں۔ ان کا اور ان کے آقاؤں کو ختم کریں گے۔ افغان طالبان رجیم کے لوگ TTP کی تشکیل میں شامل ہو کر یہاں آتے رہے۔ افغان صوبے بادغیس کے گورنر کا بیٹا تشکیل کے دوران مارا گیا تھا۔ افغان اسپیشل فورسز کا ایک اہلکار یہاں خودکش بمبار تھا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے افغان طالبان رجیم کی جعلی شریعت کا پردہ چاک کر دیا۔ کہا افغان طالبان رجیم نے شریعت کی آڑ میں امتیازی قانون نافذ کر دیا۔ افغان طالبان رجیم کا ضابطۂ فوجداری بنیادی اسلامی و انسانی حقوق کے منافی ہے۔ عام شہریوں کو قید اور کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ قبائلی رہنما، علماء اور اعلیٰ عہدیداروں کو صرف وارننگ دی جاتی ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر والدین یا رشتہ داروں کے گھر جانے والی خواتین کو بھی سزائیں دی جاتی ہیں۔ طالبان رجیم میں افغانستان میں جبر اور ظلم کا نظام ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی ہے، بچوں کو ویکسین بھی نہیں دی جا رہی۔ طالبان رجیم کا کوئی حق نہیں افغانستان کے لوگوں پر ظلم کرے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس، رینجرز اور CTD کا مشترکہ سرچ آپریشن، علاقوں کو سیل کر کے گھر گھر تلاشی کے دوران 4 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو حراست میں لے لیا۔ گرفتار افغان باشندوں کو ٹرانزٹ کیمپ منتقل کیا جائے گا۔ سرچ آپریشن میں 5 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا۔ 70 سے زائد افراد کے قوائف تلاش ایپ ڈیوائس کے ذریعے چیک کیے گئے۔ سرچ آپریشن تھانہ صدر اور تھانہ درخشاں کی حدود میں کیے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ، تہران میں حکومتی مراکز اور صدارتی محل کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران ایٹامک انرجی دفتر، وزارت دفاع، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز، ملٹری کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا۔ کرمانشاہ، لورستان، تبریز، اصفہان اور کرج میں بھی دھماکے ہوئے۔ بوشہر میں جوہری تنصیبات کے قریب دھماکے، اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں اعلیٰ حکومتی عہدیدار کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان محفوظ رہے۔ حملے کے وقت ایرانی سپریم لیڈر تہران میں موجود نہیں تھے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے دفاعی ڈھانچے اور غیر فوجی مقامات سمیت مختلف شہروں میں کیے گئے ایرانی مسلح افواج ملک کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل پر جوابی وار، اسرائیل پر 3 بار میزائلوں سے حملے، اسرائیل میں سائرن بج اٹھے، حیفا اور تل ابیب میں دھماکے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے اپنی تمام ریزرو یونٹس کو طلب کر دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے ایران میں فوجی آپریشن سے ایرانیوں کو خامنہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کا موقع ملے گا۔ آج کا حملہ کئی گنا زیادہ مضبوط ہے۔ ایران کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے اسرائیل اور امریکہ کو خبردار کر دیا۔ کہا آپ نے ایسے راستے پر قدم رکھا ہے جس کا اختتام آپ کے قابو میں نہیں۔ ایران سینئر عہدیدار کا کہنا ہے خطے میں تمام امریکی اور اسرائیلی اثاثے ہمارا ہدف ہیں، ہماری طرف سے جواب عوامی ہوگا اور کوئی سرخ لکیر نہیں۔ ایران کا بحرین کے دارالحکومت منامہ میں امریکہ کی 5ویں فلیٹ سروس سینٹر پر راکٹ حملہ۔ ابوظہبی میں 2 بڑے دھماکے سنے گئے، کویت میں بھی دھماکے سنے گئے، قطر میں فضائی دفاعی نظام نے داغے گئے میزائلوں کو مار گرایا، سعودی دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکہ سنا گیا۔ The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. ایران کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا، ہر طرف سے بمباری کریں گے، بچنے کا یہ آخری موقع ہے۔ ایران کے میزائل اور میزائل انڈسٹری تباہ کر دیں گے، ایرانی بحریہ کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں، یقینی بنائیں گے ایران دوبارہ کبھی جوہری ہتھیار نہ بنا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایرانی پاسداران انقلاب ایرانی فورسز اور پولیس ہتھیار ڈال دیں تو استثناء ملے گا، ورنہ موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران نے جوہری پروگرام دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی، ایران طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تیار کر رہا ہے۔
ایران سے مذاکرات حملے کے لیے بہانہ تھے. ڈیپٹی چیئرمین روسی سیکیورٹی کاؤنسل دمتری میدویدوف کہتے ہیں امن قائم کرنے والا پھر اپنا اصل چہرہ دکھا گیا. ایران کے علاوہ کسی نے مذاکرات میں سنجیدگی نہیں دکھائی. امریکہ ایران کے خلاف کارروائی کے لیے مذاکرات کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا تھا. قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات نے فضائی حدود بند کر دیں. کویت نے ایران کے لیے تمام پروازیں غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیں. عراق نے تمام ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ کر دیں. عمان ایئر نے بغداد کے لیے تمام پروازیں معطل کر دیں. روس نے ایران اور اسرائیل کے لیے پروازیں معطل کر دیں. اسرائیل نے تمام پروازیں منسوخ کر کے اپنی فضائی حدود بند کر دیں. پاکستان افغانستان کے خلاف بہت اچھا کر رہا ہے. پاکستانی وزیراعظم اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیات ہیں. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا صحافی کو جواب. صحافی نے پوچھا کسی نے پاک افغان جنگ میں مداخلت کا کہا ہے. ٹرمپ نے جواب دیا کہ میں مداخلت کرتا لیکن میرے پاکستان سے بہت اچھے تعلقات ہیں. امریکہ کا پاکستان کے دفاع کے حق کی حمایت کا اعلان. امریکی نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور کا پاکستانی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ سے رابطہ. پاکستان اور طالبان کے درمیان حالیہ تنازع میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا. کہا ہم صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. طالبان کے حملوں کے خلاف پاکستان کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کرتے ہیں. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی امیدیں برقرار. انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو شکست دے دی. کولمبو میں سنسنی خیز مقابلہ 4 وکٹ سے جیتا. 160 رنز کا ہدف 3 گیند پہلے حاصل کیا. ول جیکس اور ریحان احمد کی 7ویں وکٹ پر میچ وننگ شراکت داری. صرف 16 گیندوں پر طوفانی 44 رنز جوڑے. جیکس کی 18 گیندوں پر 32، ریحان کی 7 گیندوں پر 19 رنز کی اننگز. کیوی ٹیم نے پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 159 رنز بنائے تھے. آل راؤنڈ کارکردگی پر ول جیکس میچ کے ہیرو قرار. آر یا پار، سیمی فائنل یا ورلڈ کپ سے باہر. پاکستان کے لیے فائنل 4 کا ٹارگٹ سیٹ ہو گیا. شری لنکا کے خلاف صرف جیتنا نہیں بڑے مارجن سے جیتنا ہے. گرین شرٹس پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو 64 رن سے فتح درکار. بعد میں بیٹنگ کی صورت میں 13.1 اوور میں ہدف پار لگانا ہوگا. اس کیلکولیشن کے ساتھ ٹیم سلیکشن کی اہمیت مزید بڑھ گئی. پاکستان اور شری لنکا کی ٹیمیں آج پولی کیلے میں 2-2 ہاتھ کریں گی. 65 رن سے آپ کو وہ میچ جیتنا پڑے گا. سری لنکا کی ٹیم بالکل ہی فارم میں نہیں ہے. ڈیو بہت پڑتی ہے جی. کنڈیشن کو سامنے رکھ کر ٹاس جیتے تو پہلے باری نہ لے لیں. شعیب ملک نے کہا پاکستان ٹیم کو امید تو نظر آ گئی لیکن ہماری غلطیاں سب کے سامنے ہیں. امید کو کامیابی میں بدلنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی. سابق کرکٹر باسط علی نے ٹاس جیتنے کی صورت میں فیلڈنگ کا مشورہ دے دیا. کامران اکمل نے کہا پہلے بیٹنگ کی تو 200 سے زائد رنز بنانا پڑیں گے. کسی پلیئر کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو یہ ایک شرمناک چیز ہے کیونکہ پلیئر ہمیشہ گراؤنڈ میں اچھا ہی کرنا چاہتا ہے. اگر نہیں ایون ڈے پہ اچھا ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی فیملیز کو ٹارگٹ کریں اور یہ بالکل بھی جو ہے یہ حرکت میرا نہیں خیال کہ ہونی چاہیے. کسی کھلاڑی کی فیملی کو ٹارگٹ کرنا شرمناک اور ناقابل برداشت ہے. فاسٹ بولر سلمان مرزا کی پریس کانفرنس. کہا کپتان سلمان آغا ہو یا کوئی بھی کھلاڑی سب اچھا ہی پرفارم کرنا چاہتے ہیں. پرفارم نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ فیملی کو نشانہ بنایا جائے. شری لنکا کے خلاف آخری میچ جیتنے کی کوشش کریں گے. کھیل سے رمضان کا تعلق نہیں. رمضان نہ بھی ہو تو سب کھلاڑی نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز.